اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور روک دیا تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو بھی کہ وہ بندھے رہیں اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ابھی سورہ فتح جاری و ساری ہے، اس کی آیت نمبر 25 پر آج بفضلہ تعالی درس ہو رہا ہے۔ یہ ساری سورت چونکہ حدیبیہ کے مقام پر جو کچھ ہوا، جو معاملات ہوئے، ان کی وضاحت میں ہے۔ اب اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بد نصیب جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ شریف میں داخل ہونے سے روک لیا، اور قربانی کے جانور جو تم ساتھ لے کے گئے تھے ان کو بھی اپنی جگہ پر پہنچنے سے روک دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑے مسلمہ اصول کی خلاف ورزی تھی۔ بڑے عرصے سے یہ ایک نظریہ اور ایک طریقہ کار چلا آتا تھا کہ جو بندہ حرم شریف میں طواف کعبہ کے لیے آتا اس کو نہ روکا جاتا۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے، حرم شریف کی یہ ایک تاریخ ہے کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم شریف میں داخل ہو جاتا تو وہ اس پر حملہ نہ کرتا جب تک وہ کعبے میں رہتا، حملہ نہ کرتا۔ بلکہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے، درندوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ شکار کو بھگاتے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، اگر ان کے پکڑنے سے پہلے وہ شکار حرم میں داخل ہو جاتا تو وہ چھوڑ کے پیچھے چلے جاتا۔ کسی کو نہیں روکا جاتا تھا حرم شریف میں آنے سے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو اس طرح کی عداوت تھی کہ آپ کو روک دیا، نہیں داخل ہونے دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ وہی بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو حرم میں داخل ہونے سے روکا، آپ کے جانوروں کو قربانی کی جگہ پر پہنچنے سے روکا۔ تو چاہیے تو یہ تھا، اگلی جگہ پر یہ بیان آ رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاتا، تمہیں ان پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی اور تم ان پر غلبہ حاصل کرتے،
ان کو تہے تیگ کر دیتے. ان کا علاج تو یہی تھا. لیکن جنگ کی نوبت کو روک دیا گیا اور وقتی طور پر وہ صلح کا سلسلہ ہو گیا اور تمہیں ان پر حملہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوئی. تو اس کی خاص وجہ، وہ خاص وجہ اللہ تبارک بیان فرما رہے ہیں، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتِ، اگر نہ ہوتے مکہ میں کچھ مرد ایمان والے اور کچھ عورتیں ایمان والیاں، لم تعلموہم، تم ان کو نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، اگر جنگ کی نوبت آتی تو تم ان کو بھی روند ڈالتے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، اور پھر تمہیں شرمندگی ہوتی اپنی بے علمی کی وجہ سے کہ وہ مسلمان بھی تمہارے ہاتھ سے مارے جائیں. اب معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں. آپ نے یہ سن رکھا ہے یا مطالعہ میں ہوگی بات کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی چھپ کر ہجرت فرمائی، اور جو مسلمان بھی جس نے ہجرت کی انہوں نے چھپ کر کی. اللہ اکبر. تو جو بھی ان کو پتہ چلتا کہ یہ بندہ یہاں سے نکل رہا ہے، جا رہا ہے، اس پر وہ حملہ کر دیتے. جو جا سکے وہ چلے گئے. کئی لوگ بھی اس میں ایسے بھی تھے جو مجبور تھے، نہ وہ ہجرت کر کے کہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی اپنے اسلام کو ظاہر کر سکتے تھے. اب نبی کریم علیہ السلام تو تشریف لے گئے تھے، حضور کے بعد بھی کچھ لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر اندر سے مسلمان ہو گئے تھے، جن کو اللہ جانتا تھا. وہ جو علیم بذات الصدور ہے وہ جانتا تھا، مسلمان نہیں جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اس وقت حملہ کرنے کی اجازت دے دیتی اور لڑائی ہو جاتی تو پھر امکان تھا کہ وہ بھی ان کو بھی تم راؤنڈ ڈالتے، وہ بھی تمہارے ہاتھ سے قتل ہو جاتے، اور بعد میں تمہیں پھر شرمندگی ہوتی. تو نہ ہی تمہیں حملے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی ان پر قہر و غضب نازل کیا گیا، کافروں پر بھی. ایمان کی یہ برکت ہے، اہل ایمان کی یہ برکت ہے کہ جہاں ایمان والے، سچے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تانے دیتے تھے نا یہ کافر، جب حضور مکے میں تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، اور لوگ کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں، آتا تو نہیں عذاب، آتا کہ لاتے کیوں نہیں عذاب. تو ایک جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان پر کیسے عذاب نازل کر دوں کہ آپ ان میں موجود ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں، اس لیے ان پر عذاب نہیں نازل ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اس لیے بھی جنگ کی نوبت ابھی تک نہیں آئی تاکہ داخل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے، من یشاء، جس کو چاہے. اب اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مکہ میں جو مستقبل میں ایمان لے آئیں. جی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر ابھی جنگ ہو گئی اور وہ مارے گئے، بعد میں ان کو سمجھ آ جانی ہے، اب تو سمجھ نہیں ہے، اسی حالت میں وہ مارے گئے تو وہ پھر
دوزخ میں چلے جائیں گے، اور مستقبل میں اللہ کے علم میں تھا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نابغہ روزگار جرنیل، حضرت خالد بن ولید کتنے طاقتور، کتنی شہرت کی صحابہ میں سے کہ کسی جنگ میں جس میں اے سپہ سالار تھے اس کو کبھی شکست نہیں، بہت بڑا دلیر اور بہادر۔ ہاں جی، 10 آدمیوں کو لے کر 40,000 دشمنوں میں گھس گئے۔ حضرت خالد بن ولید صرف 10 آدمیوں کو لے کر 40,000 کے لشکر میں دشمن میں گھس گئے۔ اللہ پاک نے وہاں فتح عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے وہاں فتح عطا فرما دی۔ تھوڑی دیر لگی، وہ دیر بھی اس لیے لگی کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ان کے سر پر ایک ٹوپی تھی جو جنگ کے موقع پہ وہ ٹوپی سر سے نہیں اتارتے تھے، اللہ اکبر، اور جب وہ ٹوپی سر پہ ہوتی تو ہر حال میں فتح ہو جاتی۔ اس ٹوپی میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بال سی کے رکھے ہوئے تھے، اس جنگ میں وہ ٹوپی گھر رہ گئی تھی۔ ابھی جب یہ مدینہ میں اطلاع پہنچی کہ ان کی مطلب یہ ہے کہ وہ گھرے ہوئے ہیں اور راستہ نہیں مل رہا وہاں سے نکلنے کا، ان کی اہلیہ کو پتہ چلا تو اس وقت کی عورتیں بھی بڑی بہادر ہوتی تھی، وہ خاتون مردانہ بھیس دھار کے اس نے مردانہ بھیس دھارا اور سواری پر سوار ہو کر پہنچ گئی وہاں، اور جا کے کہا کہ یہ گھر چھوڑا ہے، ٹوپی جو ہی سر پہ رکھی حملہ کیا تو 40,000 کو سینوں پہ کر دیا۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصرت عطا فرمائی۔ خواتین کی بات آ گئی، میرے ایک کلاس فیلو ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، قاری عبد المجید ان کا نام ہے۔ انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ ایک دفعہ مجھے عیسائی مطلب لوگوں نے مجھے دعوت دی کہ ہم نے ایک کانفرنس رکھی ہے کچھ شخصیات پہ، تو مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں بھی کچھ شخصیات ہوئی ہیں مختلف، تو ان پہ ہم نے ایک کانفرنس رکھی، تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ کہتے ہیں میں چلا گیا کہ ہیں تو یہ عیسائی لیکن مسلمان شخصیات بھی اس میں ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ خواتین کی تھی کہ جو مطلب بڑی بہادر قسم کی عورتیں آئی ہیں، تو ان کا ذکر تھا۔ تو کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ جب ان کی گفتگو ہوئی اور وہ مطلب نتیجہ انہوں نے نکالا، تو انہوں نے یہ بیان کیا ان عورتوں نے، عیسائی عورتوں نے، کہ اس کائنات میں جب سے لے کر تاریخ انسانی شروع ہوئی ہے آج تک ایک ہی جو سب سے بڑی بہادر عورت تھی وہ ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء تھی، کہ نبی کریم علیہ السلام جب غار میں رہے تو وہ 3 دن غار میں وہ کھانا پکاتی رہی، اور بہت بڑا خطرہ تھا دشمنوں کا، سارا مکہ دشمن تھا، اور انہوں نے عورتوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس وقت وہ 9 ماہ کی حاملہ بھی تھی، 9 ماہ کی حاملہ بھی تھی، تو اتنی دلیر تھی کہ ساری دشمنیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ حضور تک کھانا پہنچاتی رہی اور سارے دن کی خبریں بھی وہ پہنچاتی رہی۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگ جن کو اللہ پاک نے بہت بہادری عطا فرمائی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جیسے یہ فرماتے ہیں مفسرین کے بہت ماہر سیاسیات تھے، اور عثمان بن طلحہ جو چابی بردار تھے مکہ شریف کی، اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام جو بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کو بڑی ترقی ہوئی ان سے،
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا آگے لو تزیلوا لعذب الذین کفروا منہم عذابا علیم، اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے، ان میں نہ رہتے کافروں میں، تو پھر ہم ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ ان کے ایمان کی وجہ سے، ایمان والوں کی وجہ سے عذاب نہیں آیا اور کافروں پر بھی نہیں آیا جب تک وہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا